اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ یؤمنون بالجبت، وہ بت پر ایمان رکھتے ہیں، والطاغوت، اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے متعلق، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ کافر لوگ ایمان والوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ یہ یہودی تھے اور عیسائی جو کفار مکہ کے پاس گئے اور کہا ہم مدینے کے پاس رہتے ہیں، اسلامی ریاست سے ہمیں خطرہ ہے اور مسلمان تمہارے بھی دشمن ہیں، تو آؤ ہم تینوں مل کر پیکٹ کر لیتے ہیں، ہم تینوں مل کر معاہدہ کر لیتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ بھائی ہمیں تو تم پر اعتبار نہیں ہے، تم بھی اہل کتاب ہو، وہ بھی اہل کتاب ہے، مطلب یہ کہ تم پر توریت اور انجیل کا نزول ہوا، ان پر قرآن کا نزول ہوا مسلمانوں پر۔ مسلمان توریت اور انجیل کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ تم ہمارے پاس جو سازش کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو وہ یہودی اور عیسائی کہنے لگے نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو کافروں نے کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ یہودی صحیح مذہب ہے، مسلمان بھی غلط ہیں اور کفار بھی غلط ہیں، لیکن یہ بتا دو کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار زیادہ صحیح ہیں یا مسلمان زیادہ صحیح ہیں؟ تو وہ کہنے لگے مسلمان تو بالکل غلط راستے پر ہیں، کفار مکہ جو ہیں ان سے بہتر راستے پر ہیں۔ پھر کہا یہ بتاؤ کہ یہ بت پر سجدہ کرنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے کافروں کو خوش کرنے کے لیے سارے یہودی بت کے سامنے سجدے میں گر گئے، بولا ہم بھی ان بتوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید فقان حمید نے ان کی مذمت فرمائی کہ یہ حضور کے بغض میں مبتلا ہو کر یہ بتوں کی پوجا کرنے لگے اور کافروں کو راہ ہدایت پر کہنے لگے۔ اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، لعنہم اللہ، جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ تعالی لعنت فرمائے تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ جہاں بھی قرآن و حدیث میں یہ آتا ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، ظالموں پر خدا کی لعنت ہے، لعنت کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں غضب سے محفوظ فرمائے۔ یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، حکومت اور نبوت ہمارا حق ہے، ہم بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کی حکومت اور نبوت کو تسلیم نہیں کریں گے، اور خصوصاً عرب لوگ یہ ہمارے غلام ہیں، ہم عربوں کی غلامی اختیار نہیں کریں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ارشاد فرمایا ام لہم نصیب من الملک، کیا ان یہودیوں کے لیے اللہ کی بادشاہت میں کوئی حصہ ہے کہ وہ اس حصے کے مالک ہو گئے ہیں؟ اللہ تعالی دینا چاہے اور یہ نہ چاہیں تو انہیں نہ ملے گا۔ اول تو یہ اللہ کی سلطنت کے مالک نہیں ہے۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اور اگر یہ کسی چیز کے مالک ہوتے تو یہ ایسے کنجوس ہیں، ایسے بخیل ہیں۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، پھر اس وقت تو وہ کسی انسان کو ایک ذرہ بھی نہ دیتے، ان کا بس چلتا تو کسی کو ایک پائی بھی حاصل نہ کرنے دیتے۔ ام یحسدون الناس، یا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضل، اس چیز پر، اس نعمت پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ حسد کی برائی بیان ہوئی، حقیقت یہ ہے کہ جو حسد کرتا ہے وہ نعمت پر جلتا ہے، اور اگر ذرا گہرائی میں جا کر سوچیں تو حسد کرنے والا
اس نعمت پر جلتا ہے جو اللہ نے دوسرے کو عطا کی ہے، اور جلنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ نعمت مجھے نہیں ملی، اسے ملی۔ تو اگر اور گہرائی میں جا کر دیکھیں تو حاسد اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پس بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، اس کے علاوہ ہزاروں انبیاء ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو بڑی سلطنت عطا فرمائی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی سلطنت ملی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوئے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں بات یہ بیان کی جا رہی ہے، اے یہودیوں، جس رب نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء کو مقام و مرتبہ دیا، اسی رب نے عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام و مرتبہ دیا۔ اب اعتراض کرنا اور حسد کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پس ان میں سے بعض ایمان لائے، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے رفقا اور دیگر یہودی اور عیسائی جو اہل کتاب تھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے کچھ راہ ہدایت سے پھر گئے، انہوں نے منہ پھیر لیا، وہ ایمان نہ لائے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے کچھ سے مراد قلیل ہیں اور دوسرے کچھ سے مراد کثیر ہیں، کہ اکثر یہودی اور عیسائی ایمان لے کر نہ آئے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ان کو عذاب دینے کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ کلما، جہنم کی ہولناکی کا ذکر ہے، کلما نضجت جلودہم، جب کبھی ان کی کھالیں آگ میں جل کر پک جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم انہیں دوسری کھالیں پہنا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ جہنم کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کی کھالیں جہنمیوں کی جل کر پک کر جھڑ جائیں گی، اسی لمحے دوسری کھال پیدا ہو جائے گی۔ آپ ذرا سوچیں، اگر کسی کی جسم پر آگ لگ جائے اور کھال کا کچھ حصہ جل جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر علاج معالجے کے بعد وہ حصہ صحیح ہو جائے پھر جل جائے تو پھر دوبارہ تکلیف ہوگی۔ علماء نے بیان کیا کہ یوں سمجھیے، مثال سمجھانے کے لیے، کہ ایک لمحے میں ہزاروں مرتبہ ان کی کھالیں جلیں گی اور ہزاروں مرتبہ پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور جہنم میں جانے والے کاموں سے بھی محفوظ فرمائے۔ جو جہنم میں لے جانے والے کام ہیں ان سے بھی اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ جہاں جہنمیوں کا ذکر ہے تو وہاں نیک لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ سندخلہم جنات، ان قریب ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا،
ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے۔ انسان دنیا کا بادشاہ بن جائے، دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں، لیکن پھر بھی یہ کھٹکا ضرور ہوتا ہے کہ کہیں یہ نعمتیں میرے ہاتھ سے چلی نہ جائیں۔ لیکن جنتیوں کو کیسا سکون ہوگا کہ جس نے جنت میں قدم رکھ لیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کسی قسم کی کوئی فکر، کوئی تشویش، کوئی ٹینشن جنت میں نہیں ہوگا۔ دنیا میں دنیا کا بادشاہ ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، بڑے سے بڑے عہدے پر ہو، ساری زندگی گزار لے، لیکن وہ بھی فکر سے اور ٹینشن سے محفوظ نہیں ہوتا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان دولت مند ہو لیکن اگر اللہ کی یاد سے دور ہے تو یہ دولت سکون نہیں دیتی، سکون اللہ تعالی کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ چاروں طرف سے وہ ماحول جو گناہوں کی طرف بلا رہا ہے وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، انہیں یہ صلہ دیا جائے گا۔ وَنُدْخِلُهُمْ غِلًّا وَلِيلًا، اور ہم انہیں لمبے سایوں میں داخل کریں گے۔ سائے اتنے لمبے لمبے ہوں گے کہ حدیث پاک میں مثال سمجھائی گئی کہ کوئی گھوڑا سوار اگر 100 سال تک جنتی درخت کے نیچے بالفرض دوڑتا رہے تب بھی وہ جنتی درخت سے باہر نہ ہو سکے، اتنے بڑے بڑے جنتی درخت ہوں گے۔ وَنُدْخِلُهُمْ غِلًّا وَلِيلًا، اور ہم انہیں لمبے سایوں میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا مندی عطا فرمائے، جنت عطا فرمائے، اور جنت میں لے جانے والے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم فرماتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانت اس کے اہل کے سپرد کر دو۔ جو امانت کا اہل ہے اسے امانت دی جائے۔ ایک تو اس کی یہ معنی ہے کہ اگر کسی نے آپ کے پاس امانت رکھوائی تو وہ امانت میں آپ خیانت نہ کریں اور جو اس کا مالک ہے اسے وہ امانت وقت پر واپس کر دیں۔ یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں، امانت میں شرعی قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی نے 1000 روپے آپ کو امانتاً رکھوائے تو آپ اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ استعمال کر لیں اور پھر جب وہ مانگنے آئے تو دوسرے 1000 روپے دے دیں۔ اگر ایسا کیا تو آپ کو اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ ہاں اس کی اجازت ہو تو امانت کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر دوسرے معنی بھی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل کے سپرد کرو۔ تو جسے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کسی کو عہدہ دیتا ہے، منصب دیتا ہے، نوکری پہ لگاتا ہے، کوئی افسر ہے جو انٹرویو لیتا ہے، تو اس پر یہ لازم ہے کہ جو اس عہدے کے اور منصب کے اہل ہیں انہیں ہی دے، ورنہ کل بروز قیامت وہ خیانت کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو جو اس کا اہل نہیں، اس کو منصب دینے والا اس کے تمام غلط کرتوت کا گناہگار ہوگا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو گفتگو راز میں بیان کی جائے وہ بھی امانت ہوتی ہے، اس کی اجازت کے بغیر اسے دوسرے کو بتا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ جب مسلمان کوئی بات کہے اور یہ کہہ دے کہ یہ راز کی بات ہے، یا اس کا اسٹائل ایسا ہو، یہ محسوس ہو کہ وہ اس بات کو پوشیدہ رکھ کے کہنا چاہتا ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر اس کو عام کرنا یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ امانت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ عطا فرمائی، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے۔ کان عطا فرمائے، جسم کے اعضاء عطا فرمائے، مال اولاد عطا فرمائے۔ اب ان میں حق یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں۔ آنکھ وہی دیکھے جس کے دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے،
کان وہی سنے جس کے سننے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اجازت دی ہے. یہ امانت داری ہے. اللہ تعالی ہمیں امانت کے اس پورے مفہوم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید اور دیگر احکامات اور عبادتوں میں بڑی وسعت ہے. اس میں اگر گہرائی کی جائے اور سوچا جائے تو ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے. ارشاد فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اس آیت کریمہ میں حکام بھی مراد ہیں کہ حاکم جب فیصلہ کرے تو انصاف سے کرے. عدالت اور کورٹ کا جج بھی مراد ہے کہ وہ فیصلہ کرے تو انصاف کے ساتھ کرے. لیکن یہ آیت کریمہ بھی بڑی وسیع معنی رکھتی ہے. ہر شخص جسے فیصلہ کرنے کا اختیار ہو اس پر لازم ہے کہ وہ معاملات میں انصاف سے فیصلہ کرے. مثلا باپ ہے تو اپنی اولاد کے درمیان فیصلہ کرے تو انصاف سے کرے. اگر استاد ہے تو اپنے شاگردوں کے درمیان فیصلہ کرے تو انصاف کا فیصلہ کرے. اسی طرح ہر معاملے میں، اور اس معاملے میں جب فیصلہ کریں تو یہ نہ دیکھا جائے کہ مجھے کون عزیز ہے، مجھے کون محبوب ہے، اور یہ بھی نہ دیکھا جائے کہ کون میرا قریبی ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ حق پر کون ہے، اس کا ساتھ دیا جائے اور اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالی تمہیں بہت ہی پیاری نصیحت فرماتا ہے. یہ کتنی پیاری باتیں ہیں. ہے کوئی اس نصیحت پر عمل کرنے والا؟ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. تمہارے کلام کو سن بھی رہا ہے، تمہارے معاملات کو دیکھ بھی رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. یہ جب تصور قائم ہو جائے تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ میرا خالق اور مالک دیکھ رہا ہے جو گرفت کرنے پر قادر ہے. ساری نعمتیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں. وہ جسے دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے ناراض ہو کر لینا چاہے تو کوئی لینے سے نہیں روک سکتا. دنیا کے لوگ جن کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں یہ نہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے. اس کی تصور قائم ہو جائے. ہر اتوار کو عصر تا مغرب ختم قادریہ شریف باہر شریعت مسجد میں ہوتا ہے، اور خواتین کے لیے ہر ہفتے کے دن دوپہر 2:15 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک ختم قادریہ شریف ہوتا ہے. ختم قادریہ شریف کے اختتام پر اللہ تعالی کے مبارک ناموں کا ورد ہم کرنے کے بعد جب اس ورد کو دہراتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو میں اتنا عرض کروں گا کہ وہ روحانی منظر ہوتا ہے کہ آپ خود اس کی روحانیت انشاءاللہ محسوس کریں گے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو حاکم وقت ہیں ان کی فرما برداری کرو. یہاں پر مفسرین نے بڑا طویل کلام کیا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا لازمی ہے، اور جو اولی الامر ہیں یعنی حاکم وقت ہیں ان کے قوانین اور ان کے حکم اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو تو ان کی فرما برداری کرنا بھی ضروری ہے. اور اگر کوئی قانون شریعت کے خلاف ہو تو پھر شریعت کی بات مانیں گے، حاکم وقت کے قانون کی پرواہ نہیں کریں گے. اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے
اور محدثین نے اور علماء فقہا نے اس پر کلام کیا کہ بغیر شرعی اجازت کے قانون کو توڑنا جائز نہیں ہے جس اسلامی ملک میں ہم رہتے ہوں. اگر وہ قانون شریعت کے خلاف نہیں تو اس قانون کی پابندی مسلمانوں پر لازمی ہے. ہاں، جو قانون شریعت کے خلاف ہوگا مسلمان اس کی پابندی نہیں کریں گے. بعض لوگ بلا وجہ سگنل توڑتے ہیں، ون وے توڑتے ہیں. انہیں اس آیت کریمہ کو سمجھنا چاہیے کہ ون وے کا قانون ہے یا سگنل کا قانون ہے، یہ قانون شریعت کے خلاف نہیں ہے. تو چاہے رات کا وقت ہو، چاہے ٹریفک بند ہو، اگر سگنل کو توڑا جائے تو یہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے اور دوسرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور ویسے بھی شرعی طور پر جائز بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم کسی معاملے میں تنازع کرو، تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے اور کوئی یہ کہے کہ میں حق پر ہوں، دوسرا کہے میں حق پر ہوں، تو فیصلہ کون کرے گا؟ ارشاد فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پس تم اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس معاملے کے لیے رجوع کرو. اگر تم اللہ اور علم تا، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا، الی الذین یزعمون، ان لوگوں کو جو گمان کرتے ہیں، انہم آمنو، بے شک وہ ایمان لائے، بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. ایسے لوگ ہیں جو ایمان کا گمان بھی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے معاملات ایمان کے برخلاف ہیں. یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ شیطان کو فیصلہ کرنے والا مقرر کریں. وقد امروا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا، ان یکفروا بہ، کہ وہ شیطان کو نہ مانے. ویرید الشیطان، اور شیطان ارادہ فرماتا ہے، ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ شیطان انہیں دور کی گمراہی میں گمراہ کر دے. یہ آیت کریمہ اس منافق کے رد میں نازل ہوئی جس کا نام بشر تھا. بشر نامی منافق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا ایک معاملہ پیش کیا. اور اس سے پہلے بات یہ تھی کہ اس کا جو جھگڑا ہوا تھا یہودی سے، اب کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا یا زمین کا جھگڑا تھا، دنیاوی کوئی معاملہ تھا. تو یہودی نے کہا کہ میں کہتا ہوں میں صحیح ہوں، تو کہتا ہے تو صحیح ہے، فیصلہ کون کرے؟ تو یہودی نے کہا کہ تو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ چل اپنے نبی کے پاس اور تیرے نبی علیہ السلام فیصلہ کریں گے، وہ مجھے قبول ہے. یہودی نے کہا. لیکن اس نام نہاد مسلمان نے کیا کہا؟ نہیں، مجھے حضور کے پاس نہیں جانا، میں یہودیوں کا جو بہت بڑا عالم ہے اس کے پاس جاؤں گا، کعب بن اشرف کے پاس. تو یہودی نے کہا نہیں، وہ ٹھیک ہے ہمارا بہت بڑا عالم ہے، وہ یہودیوں کا سردار بھی ہے، توریت کو جاننے والا بھی ہے، لیکن یہ رشوت خور ہے اور یہ فیصلہ کرتے وقت رشوت لیتا ہے، اور آپ کے نبی فیصلہ انصاف کے ساتھ کرتے ہیں، مجھے آپ کے نبی سے فیصلہ کروانا. اب حیرت کی بات ہے کہ یہودی اس پر بضد ہے کہ میں آپ کے نبی سے فیصلہ کراؤں گا، اور وہ منافق اس پر بضد ہے کہ مجھے جو ہے فیصلہ یہودی سے کرانا ہے. خیر، وہ منافق بامر مجبوری آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش کیا. تو آپ نے فرمایا اس نام نہاد مسلمان سے، تمہاری بات غلط ہے، حق جو بنتا ہے اس چیز پر اس یہودی کا بنتا ہے، اور یہ بات صحیح کہہ رہا ہے. اب باہر نکلے تو یہودی کہنے لگا کہ
اب تو سن لیا، میرے حق میں فیصلہ ہو گیا. تو نعوذ باللہ من ذالک اس نام نہاد مسلمان نے کہا، اس منافق نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوا. نعوذ باللہ من ذالک. اب میری خواہش ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ کریں گے. اس یہودی نے کئی مرتبہ کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا، اب تم فیصلے کو نہیں مانتے. خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے. وہ منافق یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت عمر اسلام کے لیے بڑے جلالی ہیں اور دشمنان اسلام پر آپ کی بڑی شدت ہے. تو جب آپ دیکھیں گے کہ ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہے تو جذبات میں آ کر ہو سکتا ہے شاید میرے حق میں فیصلہ کر دیں. حالانکہ وہ جانتا یہ نہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے جذبہ تو رکھتے ہیں لیکن شریعت سے باہر تو آپ بھی نہیں ہوتے. جب بھی وہاں پہ پہنچا تو اس نے کہا کہ آپ فیصلہ کیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسی بات سن ہی رہے تھے کہ یہودی بیچ میں بول پڑا اور یہودی نے کہا کہ میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، انہوں نے میرے لیے فیصلہ کر دیا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا پھر میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. اس نے کہا ہاں مجھے کچھ شک ہے اور میں مطمئن نہیں ہوں. اب نے کہا ٹھہرو میں بھی فیصلہ کرتا ہوں. آپ اندر گئے اور اندر سے ننگی تلوار لے کر آئے اور باہر نکل کر ایک جملہ کہا. آپ نے فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے. یہ کہہ کر اس منافق کا سر اڑا دیا. اب بڑا شور مچ گیا اور اس منافق کے جو رشتہ دار منافق تھے انہوں نے یہ الزام لگایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مومن کو قتل کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے بغیر کوئی بات سنے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر کبھی کسی مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتے. پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. یریدون، یہ اوپر ذکر کیا گیا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ شیطان کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیں. یہاں شیطان سے مراد کعب بن اشرف ہے جو یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا، کیونکہ جو شخص گمراہ ہے کافر ہے اسے بھی قرآن و حدیث کی اصطلاح میں شیطان کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. یہ انسانی شیطان ہے. من الجنۃ والناس، سورہ ناس میں دونوں شیطانوں سے پناہ مانگی گئی، انسانی شیطان ہو یا جنات میں سے ہو. ارشاد فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان منافقوں سے کہا جائے تعالوا، آ جاؤ، اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کلام کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اے محبوب آپ دیکھیں گے کہ منافق آپ کی بارگاہ میں آنے سے منہ موڑ لیتے ہیں. تو حضور کی بارگاہ میں منافق حاضر ہونے کو تیار نہ تھے. فَكَيْفَ، پس کیا انجام ہوا، کیسا انجام ہوا. اذا اصابتهم مصیبت، یوں تو آپ کی خدمت میں فیصلہ کرانے کے لیے منافق آتے نہیں ہیں، لیکن جب حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا اور تلوار سے گردن اڑا دی تو پھر آپ کی بارگاہ میں بھاگتے ہوئے آئے. فکیف، پس کیا حال ہے، کیسا حال ہوا. اذا اصابتهم مصیبت، جب ان منافقوں پر مصیبت پڑی، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے برائی آگے بھیجی، کہ بشر نامی منافق نے حضور کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا. ثم پھر جاؤک، یہ منافق آپ کی خدمت میں آتے ہیں، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کرنا ہے اور ملاپ کرنا ہے.
یعنی گویا کہ وہ اس بات کی قسمیں کھانے لگے. مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے بشر نامی منافق رشتہ دار آ کر کہنے لگے وہ کہہ ہی نہیں سکتا، وہ تو سچا مومن تھا، ہو سکتا ہے اس یہودی نے جھوٹ بولا ہو، حضرت عمر کو مغالطہ ہو گیا ہو، ہم تو احسان کرنے والے ہیں، ہم تو بھلائی کرنے والے ہیں، ہم تو آپس میں ملاپ کے لیے آئے ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھانے لگے. قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا، اس سے معلوم ہوا کہ ہر میٹھا شخص، ہر اچھی باتیں کرنے والا اور ہر شخص جو بظاہر ہمیں یہ لگے کہ قرآن کی بات کر رہا ہے، اچھی بات کر رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہی ہو. ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، تعظیم و توقیر ہے. اگر اس کے عقائد درست ہیں تو ہمیں اس کی باتوں پر کان دھرنا چاہیے. اور اس سے ضمن یہ بات پتہ چلی کہ کاروباری معاملات میں بھی اس سے ہٹ کر بات ہے، یہ تو دین کا معاملہ ہے. کاروباری معاملات میں بھی کوئی آدمی قسم کھا لے تو فوراً اعتبار نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آگے پیچھے دیکھ کر بھروسہ نہ کر لیا جائے کہ خیر فی زمانہ تو نعوذ باللہ من ذالک لوگ اتنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور پھر لوگ اندھا اعتماد کر کے دھوکہ کھا جاتے ہیں. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے. فاعرض عنہم، پس محبوب آپ ان سے ابھی اعراض کر لیں. بشر نامی منافق کے رشتہ داروں کو آپ نفاق میں قتل ابھی نہ کریں، ابھی منافقوں کے خلاف جہاد کا حکم نہیں آیا. وعظہم، اور انہیں نصیحت کیجیے. وقل لہم، اور ان سے فرمائیے فی انفسہم، ان کے بارے میں قولا بلیغا، ایسی بات جو زیادہ اثر کرے، انہیں اثر انگیز نصیحتیں فرمائیے. اس بشر نامی منافق نے حضور کی فرما برداری اور حضور کے فیصلہ ماننے سے انکار کیا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اس رسول کی فرما برداری کی جائے. جو رسول اللہ کی فرما برداری نہ کرے یا آپ کے فیصلے کو ٹھکرا دے تو وہ تو دنیا میں بھی تباہ ہے، آخرت میں بھی تباہ ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو یہ کہہ کر انکار کر دینا کہ میں حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا، یہ کفر ہے. اسی طرح حضور کی سنت کریمہ کا مذاق اڑانا، توہین کرنا، اسے حقیر سمجھنا بھی کفر ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد امام ابو یوسف علیہ الرحمہ جو چیف جسٹس تھے، آپ درس حدیث دے رہے تھے کہ ایک حدیث پاک گزری جس میں ذکر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شریف، لوکی شریف بہت زیادہ پسند تھی. تو ایک شاگرد نے سامنے بیٹھا ہوا تھا، وہ سن رہا تھا، اس کے منہ سے بے اختیار یہ جملہ نکل گیا، مجھے تو اچھی نہیں لگتی، نعوذ باللہ من ذالک. تو حضرت امام ابو یوسف نے تلوار نکالی، اس کی گردن پہ رکھ دی. کیونکہ آپ قاضی القضاء تھے، یعنی آپ کو پوری اسلامی مملکت میں فیصلہ کرنے کا اختیار خلیفہ وقت نے دیا تھا. تو آپ چیف جسٹس تھے، جو فیصلہ کرنا چاہیں کر سکتے تھے، حکم کو نافذ کر سکتے تھے. آپ نے تلوار رکھی اور آپ نے جو کچھ فرمایا گویا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کدو شریف، لوکی شریف کا پسند ہونا ناپسند ہونا الگ چیز ہے، لیکن جب حضور کی پسند میں نے بیان کی تو تم نے حضور کی پسند پر اپنی پسند کو ترجیح کیوں دی؟ یہ تو توہین ہے اور یہ کفر ہے. جو داڑھی شریف کا مذاق اڑائے یا کسی اور سنت کا مذاق اڑائے، اگر آج تک مذاق اڑایا ہو تو توبہ کر لے اور تجدید ایمان کر لے. اس طرح کہہ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ توبہ اس صورت میں ہے کہ یاد نہ ہو، اور یاد ہو کہ فلاں وقت فلاں سنت کا مذاق اڑایا تھا
تو توبہ کرتے وقت یہ کہنا پڑے گا کہ پروردگار میں نے یہ جو سنت کا مذاق اڑایا تھا میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور پھر کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، جاؤوکا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، فاستغفروا اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگیں، واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں، شفاعت فرمائیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ دیکھیے وہ گھر بیٹھے بھی استغفار تو کر سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب گناہ کر کر کے اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھو تو استغفار تم گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہو، مگر جب حضور کی بارگاہ میں آ کر استغفار کرو گے تو اس استغفار کی مقبولیت کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ اور پھر حضور سے بھی عرض کرو کہ آپ ہماری شفاعت کریں، اور جب حضور ان کی شفاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ جذب القلوب میں لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کو 3 دن گزر چکے تھے۔ ایک دیہاتی آیا اور قبر انور پر حاضر ہوا اور رونے لگا، اور اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی، سورہ نساء آیت نمبر 64، اور یہ آیت کریمہ پڑھ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں حکم دیا، ہم اللہ کے حکم پر گناہوں کی بخشش کے لیے آپ کے پاس آ گئے ہیں، آپ میری سفارش فرمائیں، شفاعت کریں، میرے لیے استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبر انور سے آواز آئی کہ اللہ نے تجھے بخش دیا۔ آج بھی جب بھی مدینہ منورہ حاضری ہو تو اس طرح عمل کرنا یہ مغفرت کی بشارت کا باعث ہے۔ فلا وربک، یہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، تو کیسے مومن ہیں کہ حضور کے فیصلے کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب آپ کے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کریں۔ ثم پھر لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو آپ فیصلہ فرما دیں اس فیصلے میں ذرہ برابر بھی کوئی کجی اپنے دل میں محسوس نہ کریں، دل میں ملال محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آئیے ہم اپنا محاسبہ کریں، قرآن مجید فرقان حمید سے ہم کتنے دور ہو گئے کہ آج کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان معلوم ہے کہ حضور نے یہ کرنے کا حکم دیا، اس سے منع کیا، کیا ہم دل و جان سے اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہوتے تو نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، بعض لوگوں نے کہا کہ بنی اسرائیل بڑے ضدی لوگ تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان کے نبی نے حکم دیا، انہوں نے نہ مانا، اگر ایسے حکم ہمیں دیے جاتے تو ہم مانتے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم و خلاصہ مفسرین نے یہ بیان کیا کہ بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے، بس اللہ تعالیٰ آزمائش اور امتحان سے محفوظ فرمائے، اور امتحان آئے تو اللہ سے یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ان لوگوں پر اگر ہم فرض کر دیتے أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ وہ اپنی جان کو قتل کریں، جیسے بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ گناہ کر لیا انہوں نے تو اب توبہ کے لیے حکم ہوا کہ وہ قتل کے لیے پیش ہو جائیں۔ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ،
اور ان پر یہ اگر حکم کر دیتے کہ وہ اپنی بستیوں سے باہر نکل جائیں، جیسے بنی اسرائیل پر یہ حکم دیا گیا، ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو تھوڑوں کے علاوہ کوئی اس پر عمل نہ کرتا، بہت تھوڑے ایسے مجاہدین ہوتے، نیک لوگ ہوتے اس پر عمل کرتے. تو بڑے بڑے دعوے کرنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے. اب یہ فرمایا گیا کہ اگر ہم ایسا فرض کرتے اور اگر وہ کر لیتے تو پھر انہیں کیا برکتیں ملتی. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر وہ ان باتوں پر عمل کرتے جو انہیں نصیحتیں کی جاتی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کے دلوں کو زیادہ مضبوط کرنے والا تھا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت ضرور ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم دیتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ضرور ہم انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے، سیدھے راستے پر انہیں استقامت دے دیتے. مطلب یہ ہے کہ جب شریعت کے مسائل کسی کے لیے مشکل ہوں اور وہ یہ نہ دیکھے میرے لیے آسان ہے کہ مشکل ہے، وہ عمل کر دے، تو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے. کسی کسی کے لیے بعض احکام مشکل ہو جاتے ہیں، یہ اس کا امتحان ہوتا ہے. مثلا ایک شخص ہے، وہ وضو کرتا ہے، عصر مغرب عشاء ایک ہی وضو سے تینوں نمازیں پڑھ لیتا ہے. اور ایک شخص یہ ہے کہ وہ وضو کرتا ہے تو بسا اوقات مغرب میں 2 دفعہ وضو کرنا پڑتا ہے، عشاء میں 4 مرتبہ وضو کرنا پڑتا ہے، سردی بھی ہے، تو اس کے لیے بظاہر یہ مشکل ہے. لیکن اگر وہ عمل کر لے تو اسے زیادہ ثواب بھی ملے گا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کئی آفتوں کو آنے سے پہلے ٹال دے گا. تو یہ امتحان ہوتا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے. حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں. آپ حضور کی خدمت میں رہا کرتے، اور حضور کی جب بھی یاد ستاتی فوراً حضور کی خدمت میں آ جاتے اور حضور کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو منور کرتے. حضرت ثعبان ایک دن بڑے رنجیدہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اتنے رنجیدہ کیوں ہیں؟ حضرت ثعبان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، جنت بہت بڑی ہے، زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے، تو اتنی بڑی جنت میں آپ اعلیٰ مرتبوں میں ہوں گے اور میں گناہگار ایک ادنا امتی نہ جانے جنت کے کس کونے میں ہوں گا. اگر جنت میں بھی آپ کا دیدار نصیب نہ ہوا تو جنت میں لطف کیسے آئے گا؟ اگر آپ کا دیدار نہ کروں ایک دن تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، تو وہاں میرا کیا ہوگا؟ اور یہ کہہ کر رونے لگے. اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا. مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. ان کا پڑوس ان نیک لوگوں کو نصیب ہوگا. اور پھر قرآن مجید فقان حمید نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں جسے جنت میں ایسے ساتھیوں کی رفاقت ملے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. اسی لیے ہر دعا میں یہ دعا کی جائے، اے پروردگار جنت الفردوس میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم